اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس تفسیر کبیر کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر جاری ہے۔ آج انشاءاللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بقیہ تفسیر پیش ہوگی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس آیت میں نعبدو پہلے آیا ہے اور نستعین بعد میں۔ بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی عبادت کی توفیق تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، پھر نعبدو کو پہلے کیوں رکھا، نستعین پہلے چاہیے تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہوتی ہے، لیکن اس جگہ اعانت کا ذکر نہیں بلکہ استعانت کا ذکر ہے، یعنی مدد مانگنے کا۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ جب بندہ کے دل میں عبودیت اور عبادت کا خیال پیدا ہوگا، اس کے بعد ہی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا خیال کرے گا۔ جو عبادت کی طرف راغب ہی نہ ہو وہ مدد کیوں طلب کرے گا؟ پس گو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اعانت کے بغیر عبادت کی توفیق نہیں ملتی، لیکن استعانت یعنی بندہ کا اللہ تعالیٰ کے دروازہ پر جھکنا عبادت کا خیال آنے کے بعد ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے نعبدو کو پہلے اور نستعین کو بعد میں رکھا گیا ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ ارادہ بندہ کی طرف سے ہوتا ہے اور عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر ارادہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو انسان کے اعمال اضطراری اعمال ہو جائیں۔ پس اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ جب بندے کے دل میں عبادت کا خیال پیدا ہو، اسے اللہ تعالیٰ سے تکمیل ارادہ کے لیے دعا کرنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ اے میرے رب، میں تیری عبادت کا فیصلہ کر چکا ہوں، مگر اس عہد کی تکمیل تیری امداد کے سوا نہیں ہو سکتی، اس لیے تو میری مدد کر اور مجھے اس امر کی توفیق دے کہ تیرے سوا کسی کی عبادت نہ کروں۔ عبادت کامل تذلل کا نام ہے، پس عبادت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بندہ اپنے اندر پیدا کر لے۔ عبادت کی ظاہری علامات صرف قلبی کیفیت کو بدلنے کے لیے مقرر ہیں، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عبادت دل کی کیفیت اور اس کے ماتحت انسانی اعمال کے صدور کا نام ہے، اور خاص اوقات کی تعین اور قبلہ رو ہونا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا یا رکوع سجود کرنا یہ اصل عبادت نہیں، بلکہ جسم کی ظاہری حالت کا اثر چونکہ دل پر ہوتا ہے اور توجہ بھی قائم ہوتی ہے۔ نماز کے لیے کچھ ظاہری علامات بھی مقرر کر دی گئی ہیں، مگر وہ بمنزلہ برتن کے ہیں جس میں معرفت کا دودھ ڈالا جاتا ہے، یا بطور چھلکے کے ہیں جس میں عبادت کا مغز رہتا ہے۔ اس آیت میں اور بعد کی آیات میں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی یوں کہا گیا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں اور ہم مدد مانگتے ہیں اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اس میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام ایک مدنی مذہب ہے، وہ سب کے لیے ترقی چاہتا ہے نہ کہ کسی ایک شخص کے لیے، اور یہ بھی کہ ہر مسلمان دوسرے کا نگران مقرر کیا گیا ہے۔ اس کا یہی کام نہیں کہ وہ خود عبادت کرے، بلکہ یہ بھی ہے کہ دوسروں کو عبادت کی تحریک کرے اور اس وقت تک تحریک نہ چھوڑے جب تک وہ اس کے ساتھ عبادت کرنے میں شامل نہ ہو جائیں، اور وہ آپ ہی اللہ تعالیٰ پر توکل نہ کرے بلکہ دوسروں کو بھی توکل کی تعلیم دے، اور اس وقت تک بس نہ کرے جب تک وہ توکل میں اس کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں، اور وہ خود ہی ہدایت کا طالب نہ ہو بلکہ دوسروں کو بھی ہدایت طلب کرنے کی نصیحت کرے
اور بس نہ کرے جب تک ان کے دل میں بھی ہدایت طلب کرنے کی تڑپ پیدا ہو کر وہ اس کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں، اور خود بھی ہر دعا میں کی جگہ ہم کا لفظ استعمال نہ کرنے لگیں۔ یہی تبلیغی اور تربیتی روح ہے جس نے اسلام کو چند سالوں میں کہیں کا کہیں پہنچا دیا، اور اگر آج مسلمان ترقی کر سکتے ہیں تو صرف اسی جذبہ کو اپنے دل میں پیدا کر کے۔ جب تک مسلمان نعبدو اور نستعین اور اہدنا کے الفاظ نہیں کہتے، جب تک ان الفاظ کو سچے طور پر کہنے کے لیے جد و جہد نہیں کرتے، اس وقت تک ان کا نہ دین میں ٹھکانہ ہوگا نہ دنیا میں۔ حقیقت یہ ہے کہ عبادت بھی اور استعانت بھی اور طلب ہدایت بھی بحیثیت جماعت ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ اکیلا آدمی صرف ایک محدود عرصہ کے لیے اور ایک محدود دائرہ میں عبادت کو قائم کر سکتا ہے۔ ہاں، جو اپنی اولاد کو بھی اور اپنے ہمسایوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیتا ہے، وہ عبادت کا دائرہ وسیع کر دیتا ہے اور اس کا زمانہ ممتد کر دیتا ہے، اور اس میں کیا شبہ ہے کہ سچا عبد وہی ہے جو اپنے آقا کی مملوکہ اشیاء کو دشمن کے ہاتھ میں نہ پڑنے دے، جو اپنے آقا کے باغ کو لٹتے دیکھتا اور اس کے لیے جد و جہد نہیں کرتا، وہ ہرگز سچا بندہ نہیں کہلا سکتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت میں جبر اور قدر کے متعلق جو غلط خیالات لوگوں میں پھیل رہے ہیں ان کا بھی رد کیا گیا ہے۔ انسانی اعمال کے بارے میں لوگوں میں دو غلط فہمیاں پیدا ہیں۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ جس قدر اعمال انسان سے سرزد ہو رہے ہیں جبر کے ماتحت ہیں، یعنی انسان ان کے کرنے پر مجبور ہے۔ یہ خیال مذہبی لوگوں میں بھی ہے اور فلسفیوں میں بھی، اور اب علم النفس کے ماہرین کا ایک گروہ بھی ایک رنگ میں اس کا قائل ہو رہا ہے، اور ان کا سردار ڈاکٹر فرائیڈ آسٹرن پروفیسر ہے۔ جو لوگ اس عقیدہ پر غلط مذہبی عقیدہ کی وجہ سے قائم ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ جس طرح ایک انجینئر جب عمارت بناتا ہے تو کسی اینٹ کو پاخانہ میں اور کسی کو بالا خانہ میں لگاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ مختار ہے کہ جسے چاہے نیک بنائے اور جسے چاہے بدکار بنائے۔ سو اس نے بعض کو نیک اور بعض کو بدکار بنایا ہے۔ مسیحیوں نے ورثہ کا گناہ تسلیم کر کے جبر کے مسئلہ کو رائج کیا ہے، کیونکہ جب انسان ورثہ کے گناہ سے کفارہ کے بغیر آزاد نہیں ہو سکتا، تو جس قدر لوگ کفارہ پر ایمان نہیں لاتے گنہگار ہونے پر مجبور ہیں۔ تناسخ کا مسئلہ بھی جبر کی تائید میں ہے، کیونکہ جو جون سابق گناہ کی سزا میں ملی ہے لازماً ان حد بندیوں کے نیچے رہے گی جو سابقہ گناہ کی وجہ سے اس پر لگا دی گئی ہیں۔ فلسفیوں کے عقیدہ کی بنیاد صرف تجربہ بر تھی کہ باوجود کوشش کے بعض لوگ گناہ سے بچ نہیں سکتے، لیکن ڈاکٹر فرائیڈ نے اس مسئلہ کو علمی مسئلہ بنا دیا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ چونکہ انسان کی تعلیم کا زمانہ اس کے ارادہ کے زمانہ سے پہلے شروع ہوتا ہے، یعنی بچپن سے، اور ارادہ اور اختیار بلوغ کے وقت پیدا ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ارادہ آزاد ہے، بلکہ جس چیز کو ہم ارادہ کہتے ہیں در حقیقت وہ وہی میلان ہے جو بچپن کے اثرات کے نتیجہ میں اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ انسان اپنے افعال کو با ارادہ اور خیالات کو آزاد سمجھتا ہے، لیکن در حقیقت وہ صرف بچپن کے تاثرات کے نتائج ہیں، اور چونکہ وہ اس کے نفس کا جزو بن گئے ہیں وہ اسے بیرونی اثر خیال نہیں کرتا بلکہ اپنا ارادہ سمجھتا ہے۔ ڈاکٹر فرائیڈ کے یہ خیالات نئے نہیں، اسلام میں ان کی سند ملتی ہے، جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مگر ابواہ یحودانہ او ینصرانہ، بخاری کتاب الجنائز۔ اس کے ماں باپ اسے یہودی یا مسیحی بنا دیتے ہیں،
یعنی ان کی تربیت کے اثر سے وہ بڑا ہونے سے پہلے ان کے غلط خیالات کو قبول کر لیتا ہے اور بے سمجھے بوجھے ان کے راستہ پر چل کھڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی پیدائش پر اس کے کان میں آذان کہنے کا حکم دے کر بچپن کے اثرات کی وسعت اور اہمیت کو ظاہر کیا ہے۔ مالک یوم الدین اور ایاک نعبد میں قرآن کریم نے ان خیالات کے غلط حصہ کی تردید کی ہے، کیونکہ جبر کی صورت میں جزا سزا ایک بے معنی فعل ہوتا ہے، اور ایاک نعبد کہہ کر بتایا ہے کہ انسانی ارادہ اپنی ذات میں آزاد ہے، گو ایک حد تک وہ محدود ہو، لیکن اس کے اس حد تک آزاد ہونے میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ ہدایت کو دیکھ کر اپنے لیے ایک نیا راستہ اختیار کر لے۔ مثلاً انسان برے اثرات کے تابع ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی صفات پر وہ غور کرے تو ایاک نعبد کی آواز اس کے اندر سے پیدا ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر فرائیڈ اور ان کے شاگرد اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں کہ حالات بدلتے رہتے ہیں اور خیالات بھی بدلتے رہتے ہیں۔ دنیا کبھی ایک حال پر قائم نہیں رہتی۔ اگر بچپن کے اثرات ایسے ہی زبردست ہوتے کہ ان سے انسان آزاد نہ ہو سکتا تو چاہیے تھا کہ آدم سے لے کر اس وقت تک دنیا ایک ہی راہ پر گامزن رہتی، لیکن اس میں بارہا تغیر ہوا ہے اور ہو رہا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے تغیرات ممکن ہیں جو انسان کے خیالات کی رو کو اس سمت سے بدل دیں جن پر اس کے بچپن کے تاثرات اسے چلا رہے تھے۔ قرآن کریم نے اس کے نہایت زبردست دلائل دیے ہیں، مگر اس جگہ ان کی تفصیل کا موقع نہیں۔ یہاں صرف اجمالی طور پر اس آیت سے جو استدلال ہوتا تھا اسے بیان کر دیا گیا ہے۔ جبر کے عقیدہ کے بالکل مخالف ایک اور خیال بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے خیالات میں بالکل آزاد ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں کوئی دخل نہیں دیتا۔ اسلام اس خیال کو بھی رد کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم ان اثرات کو جو گرد و پیش سے انسان پر پڑ رہے ہیں بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے، پس ضروری ہے کہ ایک بالا ہستی جو تمام اثرات سے بالا ہے انسان کی نگران رہے، اور ایسے بد اثرات جب خطرناک صورت اختیار کر جائیں تو انسان کی مدد کر کے ان سے اسے بچائے، اور ایاک نستعین کی دعا سکھا کر اس طرف توجہ دلائی ہے اور بتایا ہے کہ تمہارا خدا ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھا بلکہ تمہاری مجبوریوں کو دیکھ رہا ہے، پس تم اس سے مانگو تو وہ تم کو دے گا، کھٹکھٹاؤ تو وہ تمہارے لیے کھولے گا۔ بحوالہ تفسیر کبیر جلد اول صفحہ نمبر 32۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔